بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، کبھی بھی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالنا کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، کبھی بھی کسی سے غلط بیانی نہیں کرنی کہ جس غلط بیانی کی وجہ سے کسی کا حق مارا جائے، کسی کے حق کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا نام لے لے کر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو منع فرمایا ہے کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ اخلاقی اعتبار سے یہ کام برا ہے۔ اور ان اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی وہ ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان حقیقت کو بدل کر اور اصل بات کے چہرے کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور جھوٹ بول کر لوگوں کا حق مارے، جھوٹ بول کر لوگوں پر ظلم کرے اور جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ اس لیے وہ کام جس کو جھوٹ کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے کسی کا حق مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی طور پہ معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور مومن کا شیوا اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ سیدھی اور صاف صاف بات کیا کرو۔ اور جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے اور سیدھی اور صاف اور سچی بات کیا کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں انعام کیا دیں گے؟ فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب تم اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے اور سچائی کو لازم پکڑ لو گے اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کیا کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہارے تمام کے تمام کاموں کو سنوار دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہ انعام تب ملے گا جب انسان سچائی پسند بنے گا، یہ انعام تب ملے گا جب انسان حق گو بنے گا، یہ انعام تب ملے گا جب انسان صداقت کا پیکر بنے گا، اپنے معاملات میں، اپنی زبان سے، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں سچائی کو لازم کرے گا، پھر انسان کے تمام معاملات کو اللہ سنوار دیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں معاملات کی شکایت تو کی جاتی ہے، معاملات کے بگڑنے کا شکوہ تو رکھا جاتا ہے اور اپنی غربت کا رونا تو رویا جاتا ہے اور اپنے گھر میں فسادات کے معاملات تو رکھے جاتے ہیں، علماء سے دعائیں تو کروائی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بگڑ گئے ہیں، لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، فسادات ختم نہیں ہو رہے، یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور دوسری طرف ہم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، دوسری طرف ہم کینہ نہیں چھوڑ رہے، دوسری طرف ہم نے غلط بیانی نہیں چھوڑی، دوسری طرف ہم نے غلط بول کر نہ حق کسی کا مال بھی کھایا، ہم نے غلط بیانی کر کے کسی کی عزت جو ہے وہ تار تار بھی کی، ہم نے غلط بیانی کر کے کسی کی جو ہے وہ ناجائز جائیداد پر قبضہ بھی کیا، ہم نے جھوٹ بول کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دی۔ ایک طرف ہم اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہو چکے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچ بولنا شروع کر دو، سچائی کو لازم پکڑ لو، تمہارے معاملات میں سنوار دوں گا۔ پھر یہ شکایت نہیں ہوگی، یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ گھروں میں جھگڑے بہت ہیں، یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ گھروں میں فسادات بہت ہیں، یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں غربت بڑی ہے، میرے معاملات میرے ہاتھ سے باہر جا رہے ہیں، میں اپنے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، مجھ پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، میں اکیلا بندہ ہوں، اتنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ حضرات، ذمہ دار کو جتنی ذمہ داریاں وہ اٹھا سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ ذمہ داری کسی کو نہیں دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو ذمہ داریاں اس کے حصے کی ملی ہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اسے لگتا ہے ایسے ہے جیسے مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اپنی ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اور ادا نہ کرنے کی سب سے مین اور میجر وجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے سچائی کو جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اپنی زبان میں جھوٹ کو اس نے شامل کر رکھا ہے۔
اور اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پیغمبر انقلاب، اور آپ نے اپنی نبوت کے پھول سے ساری دنیا کو معطر کر دیا، اور آپ کی نبوت کے اعلان کے وقت جو سب سے بڑی آپ نے دلیل بنائی تھی کہ لوگوں میں پیغمبر ہوں، بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو سب سے بڑی آپ نے دلیل بنائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ لوگوں آج تک میں نے تم میں کبھی بھی کوئی بات ایسی کی ہو جو جھوٹ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اور آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا پیغمبر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے جس نبوت کے منصب پر، نبوت کا منصب جو تجھے عطا کیا گیا ہے، اس کے ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جا اپنے گھر والوں کو جا کے اللہ کے دین کی دعوت دے اور ان کو ڈرانا شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، آپ نے لوگوں کو آوازہ لگا کے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد جو حکم دیا، جو سب سے پہلی بات کی وہ آپ نے کیا کی تھی؟ کہا مکہ والو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اس وادی میں ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا، ہل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے کہ پہاڑ کی پچھلی جانب ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم میری اس بات کی تصدیق کرنے والے ہو تو پھر میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، میری اس بات کی بھی تصدیق کرو۔ اور 40 سال کا عرصہ کھلی کتاب سامنے رکھ دی، لوگوں بتاؤ آج تک میں تم میں رہا ہوں۔ 40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا نہیں، 40 سال کے عرصے میں میری زندگی کی کتاب پر ایک جھوٹ بھی اگر تمہیں رقم ہوا نظر آئے تو میری زندگی پہ تم حرف اٹھا سکتے ہو، میری نبوت پر تم تہمت لگا سکتے ہو، لیکن تم خود گواہ ہو، تمہارے گھر سے گواہی ہے، دشمن خود گواہی دے رہا ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے ہم نے آپ کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں پایا، آپ نے جب بھی بات کی ہے سچی بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الصادق الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس پیغمبر کا اسوہ اور اس کی سیرت کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے وہ تو سچائی سے سرشار ہے۔ وہ پیغمبر تو وہ پیغمبر ہے جس نے دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے، وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ پیغمبر تو وہ ہے جس نے اپنی سچائی کو لازم پکڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ وہ پیغمبر تو وہ ہے کہ جس نے سچ بولنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن کبھی کسی کے ساتھ خیانت اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، امانتیں ساتھ لے جا سکتے تھے، کفار کی امانتیں تھیں، خیانت کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر کی شیان شان نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں چھوڑا اور کہا امانتیں واپس کر کے آنا، کیونکہ جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا اسوہ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی اس معاہدے کے دوران مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کر چلا گیا تو مدینہ کے مسلمان اس شخص کو مکہ والوں کے دوبارہ حوالے کر دیں گے۔ اور اسی دوران ایک صحابی رسول مسلمان ہو کر مدینہ میں آ گئے، مکہ والے پیچھے آ گئے، آگے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر اس دوران کوئی مسلمان ہو کر مدینہ میں آ گیا تو ہم اسے واپس لے جا سکتے ہیں، اب اپنے اس ساتھی کو ہمارے ساتھ واپس بھیجو۔ صحابی رسول حیران رہ گئے، ان کو تو یہ گمان تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے پاس آیا ہوں، پیغمبر مجھے واپس نہیں بھیجیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا معیار کیا تھا؟ ایک صحابی رسول جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے تھے اور مظلوم تھے اور کفار نے ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے یہ معاہدہ کیا ہے، اب تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ آپ نے دشمنوں کے حوالے کر دیا، جاؤ لے جاؤ اسے۔
پھر اس صحابی، لمبی داستان ہے، وہ صحابی رسول راستے میں بھاگ گئے، انہیں ایک کو قتل کر دیا اور ایک سے بھاگ گئے، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے پھر ڈانٹا، پھر دوبارہ بھاگ گئے۔ الگ لمبی داستان ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اور لوگوں کے ہاں جو آپ کا ایک معیار تھا، جو مقام تھا، وہ آپ کی سچائی کی بنیاد پر تھا۔ لوگ یہ اپنی زبان حال سے اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو آپ نے دی تھی وہ یہی تھی، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا نے کہا تب لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے ہلاکت ہے، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سنجیدگی تو سنجیدگی، کبھی آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اگر مذاق میں بھی مذاق کرتے تو وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتا، اگر مذاق میں کوئی بات کرتے تو اس کے پیچھے بھی حقیقت عیاں ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آ گئی، اس نے کہا جی میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ عورت رونا شروع ہو گئی کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کر رہے تھے۔ آپ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گی، میرا مطلب یہ ہے کہ جو بوڑھا بھی جنت میں جائے گا اللہ اسے جوان کر کے بھیجیں گے۔ تو اس کے پیچھے بھی حقیقت تھی کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح بھی کیا، لیکن آج تک کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ہم سنجیدگی میں تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، ہم مزاق میں جھوٹ کو تار تار کر دیتے ہیں اور جھوٹ کی انتہا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ویل اللہ یحدث الحدیث لیضحک بہ القوم، ویل اللہ، آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہو جو کسی سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے ساتھ میں لوگوں کو ہنساؤں گا، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ جھوٹی بات ہے۔ ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ بولے، کس کے لیے؟ جو جھوٹی بات کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ جھوٹ عام ہے، فلموں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں، اسٹیج ڈراموں کی شکل میں، کامیڈی شو کی شکل میں، اور عام ہماری مجلسوں کے اندر لطیفوں کی شکل میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی نصیحتیں کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو دیکھا، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان التجار یوم القیامت یبعثون، قیامت کے دن تاجروں کو اٹھایا جائے گا، ہر تاجر گناہ گار ہوگا، گناہوں سے لت پت ہوگا، الا من اتقى وبرا، مگر وہ تاجر جو دنیا میں خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہا، اور جس نے ہمیشہ سچی بات کہی، اور جس نے اپنا سودا سلف بیچتے ہوئے لوگوں کے سامنے معاملات کو واضح کر دیا، بھائی یہ خرابی ہے اور یہ اس میں مسئلہ ہے، لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو نہ لو، اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اسے رزق تو دے دیتے ہیں، لیکن اس رزق میں پھر برکت نہیں رہتی۔ حضرات آپ نے فرمایا تاجروں کو اللہ جب اٹھائے گا یہ گناہ گار ہوں گے، لیکن ایسا تاجر جو سودا بیچتے وقت اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے سچی بات کہی، اللہ اس تاجر کو پھر مقام دیں گے۔ لیکن آج ہمارے ہاں اس حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بازار میں چلے جاؤ، جھوٹ بولتے ہوئے مسلمان جھجکتا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے مسلمان شرماتا نہیں ہے، غلط بیانی کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں، 1 منٹ میں، 1 لمحے میں ہمارے زبان سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی چیز کتنی کی ہے، ایک ایک چیز کو فروخت کرتے وقت ہم اس کا ریٹ بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں، ہم چیز کو فروخت کرتے ہیں تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں،
اور اچھے داموں میں فروخت کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، تھوڑے سے رقم کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھلا دیتے ہیں، تھوڑے سے نفع کے لیے ہم آپ کے فرمانات کو بھلا دیتے ہیں، اور زندگی کے عارضی مال و دولت کے لیے ہم آخرت کے عذاب اور آخرت کی سنگینی کو بھلا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو، اپنی زندگی کے اندر سچائی کو شامل کر لو، کیونکہ سچائی ایسی چیز ہے، صدق ایسی چیز ہے، یہدی الی البر، جو انسان کو نیکی کی راہ پہ چلاتی ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور نیکی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ نیکی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو انسان کو جنت کے راستے کی طرف اور جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جب ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور ہر وقت سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، حتیٰ کہ اللہ کے کاغذات میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جب بھی بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، اور جو جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ میں کامیابی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا نکل جاؤں گا، فرار ہو جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا مال و دولت کما لوں گا، جھوٹ بولوں گا جائیداد پہ قبضہ کر لوں گا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ لوگو، جھوٹ بہت بڑی نجاست ہے، جھوٹ بہت بڑی خباثت ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے یہدی الی الفجور، جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کاغذات میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، پھر جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہمارا المیہ کیا بن چکا ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، ہم چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں جھوٹ نہ ہو؟ پھر دوسری طرف رونا یہ بھی کہ مہینے کی لاکھوں کی پرافٹ ہے، لاکھوں کا نفع ہے، لیکن گھر میں پھر بھی بے برکتی ہے، لیکن گھر میں پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، مہینے کے آخر میں پھر بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، قرض اٹھا کے ادھار لے کے مہینے کا گزارا کیا جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ ہمارے مالوں سے، ہماری دولت سے، ہمارے رقم اور روپے اور پیسے سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اور برکت اٹھتی کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن بینا وصدقا بورک لہما فی بیعہما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں سودا طے کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ سودا بیچتے وقت اپنے سودے کا جو عیب ہے اس کو وعدے کر دے، اور جتنے کی چیز ہے سچ سچ بتا دے، اور صحیح ریٹ لگائے، بتائے میں نے اتنے کی خریدی ہے اور میں اتنے کی بیچنا چاہتا ہوں، بات کو وعدے کر دے، جب ان کا آپس میں سودا طے ہو جاتا ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، تو اللہ ان دونوں کی بیع میں، خرید و فروخت میں برکت کو نازل فرما دیتا ہے۔ پھر تھوڑے کی بھی بیچی ہے نا، سچ بول کے 20 کی چیز اگر آپ نے 15 کی بیچ دی ہے، 200 کی آپ نے 100 کی بیچ دی ہے، لیکن سچ بول کے بیچی ہے، اللہ تمہارے اس 100 میں اتنی برکت نازل فرمائیں گے کہ 500 کے برابر ہو جائے گا۔ اور جو خریدنے والا ہے، اگر اس نے بھی سچ بول کے خریدی ہے، جو چیز خرید رہا ہے، اللہ اس چیز کے استعمال میں بھی برکت پیدا فرما دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے بائک خریدی ہے، سچائی کے ساتھ بیع ہوئی ہے، سچائی کے ساتھ خرید و فروخت ہوئی ہے، اللہ اس کی سواری میں بھی برکت کو نازل فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جب سودا ہوتا ہے تو عیوب کو چھپایا جاتا ہے، ہمارے ہاں جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو عیبوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور ریٹ بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، اور جب جھوٹ پر مبنی بیع ہوگی، جھوٹ پر مبنی خرید و فروخت ہوگی، تو اللہ اس میں کبھی بھی برکت کو نازل نہیں فرماتے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِن كَتَمَا، اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے عیبوں کو چھپا لیں، وَكَذِبَا، اور وہ جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ ان کی خرید و فروخت سے، ان کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ برکت کیسے آئے؟ ہمارے مالوں میں
برکت کیسے آئے؟ یہ ایک مسلمان کا تصور ہے، یہ برکت کا جو تصور ہے یہ صرف اسلام میں ہے، کافر اس تصور سے محروم ہے۔ اور برکت کا تصور ایک ایسا تصور ہے کہ ایک مسلمان اگر اس تصور کو سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ تصور دیا ہے تو صرف مسلمان کو دیا ہے۔ کافر کا تصور تو یہ ہے جتنے پیسے میرے سامنے پڑے ہیں بس یہی ہیں اور انہی کو خرچ کرنا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک مسلمان کو اللہ نے یہ تصور دیا ہے، کیا مسلمان تیرے پاس اگر 10,000 بھی منتھلی تیری سیلری ہے لیکن تو اگر سچ بولتا ہے اور وہ 10,000 تو نے سچ بول کے کمایا ہے، اللہ تیرے اس 10,000 میں اتنی برکت کو نازل فرما دیں گے کہ ایک طرف 1,00,000 کمانے والا مہینے کے آخر میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور ایک طرف 10,000 کمانے والا اگر سچائی کی بنیاد اور بیس پر کمایا گیا ہے، اللہ اس کے 10,000 کو اس طرح رنگ لگا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرضہ بھی دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے سچے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی منتھلی سیلری اتنی ہے کہ جتنی ہمارے بچے کی فیس ہے، لیکن وہ اس طرح گزارا کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے کمانے والا بھی اس طرح گزارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب سچائی کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کے مال میں اللہ برکت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مال و دولت کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں جھوٹ بولنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسلمان کو دھوکہ بھی ہے اور اللہ کے دین کی غداری بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کی مخالفت بھی ہے، اور قیامت کے دن اس بندے کے لیے عذاب بھی ہے۔ اور یہ مسلمان اپنے مال میں خود بے برکتی کو پیدا کر رہا ہے، اور یہ مسلمان اپنے گھر میں خود فسادات کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ مسلمان جو خرید و فروخت کے وقت جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بہت ہی سخت وعید بیان کی ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ 3 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور وہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور وہ 3 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ بتایا وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ فرمایا ان 3 بندوں میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنی دھوتی کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس بندے کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہوگا المنان، جو کسی پر احسان کر کے، جو کسی پر جو ہے وہ کسی پر احسان اور شفقت کر کے اور کسی کی مدد کر کے بعد میں اس غریب کو طعنہ دیتا ہے، بعد میں احسان جتلاتا ہے، بعد میں کہتا ہے تو وہی ہے نا فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، تو وہی ہے نا کہ تجھے میں نے پیسے دیے تھے، تو وہی ہے نا جب تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت تیری سفارش میں نے کی تھی۔ حضرات احسان کر کے احسان کو جتلانے والا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، مایوس ہوگا، نا امید ہوگا، پریشان ہوگا، نہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اللہ اس کو جو ہے وہ اس سے کلام کریں گے، اور بلکہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوگا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو بندہ اپنے سودے کو، اپنے سامان کو بیچتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے۔ بہت بڑی وعید ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے تھوڑے سے پیسے کے لیے اتنے بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے بازار کے اندر نحوست پیدا کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے کے لیے۔ جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں نحوست آ ہی جاتی ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں نحوست آ ہی جاتی ہے۔ کسی چیز میں ذاتی طور پہ نحوست نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ ایسے اپنی طرف سے لوگ کہتے ہیں یہ بھی منحوس ہے، تو بھی منحوس ہے، کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، لیکن برائی کے اندر نحوست ہوتی ہے، گناہ کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ جس چیز میں گناہ شامل ہو جائے، جس کاروبار میں گناہ آ جائے، جس کاروبار میں جھوٹ آ جائے، اس کے اندر پھر نحوست آ جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔
اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جب واضح فرما دیا کہ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ ان 3 بندوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اتنی بڑی وعید ہمارے سامنے ہو اور ہم پھر بھی اس جرم کا ارتکاب کریں تو ہم سے بڑا جری اور ہم سے بڑا جرت مند کون ہو سکتا ہے؟ جرت کس بات پر جرت؟ اللہ کے نبی کے فرمانات کے مقابلے میں گناہ پر جرت، برائی پر جرت، جھوٹ پر جرت، کہ ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، اپنا مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ قسمیں ہمارے مال کو تو فروخت کر دیتی ہیں، یہ قسمیں ہمیں ظاہری نفع اور ہماری آنکھوں کو تو تسکین پہنچا دیتی ہیں، لیکن ہمارے اندر کو، ہماری حقیقت کو اور ہماری روح کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اس لیے جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے مسلمان کو کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے آپ نے پیغمبر، جس کو ہمارے لیے پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا، جس کو نبی اور رسول بنانا تھا، جس کو آخر الزمان پیغمبر بنانا تھا، اس کی زندگی میں اور 63 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں ملتا۔ اور صرف اس پیغمبر کو نہیں، سابقہ انبیاء کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن میں اللہ نے نقشے کھینچے ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، اسماعیل بھی سچے نبی تھے، ابراہیم بھی سچے نبی تھے، موسیٰ بھی سچ بولا کرتے تھے، عیسیٰ بھی سچے نبی تھے۔ تمام انبیاء کے ناموں کے ساتھ اللہ نے جا بجا سچائی کے لقب کو ملقب کر دیا ہے کہ یہ لوگ سچ بولنے والے تھے۔ معلوم ہوا سچ بولنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور سچائی کی زندگی گزارنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کا نمونہ اور آئیڈیل اپنے سامنے رکھو، پھر دیکھنا زندگی کیسے گزرتی ہے۔ لیکن آج ہم نے جھوٹ کو کچھ نہیں سمجھا، آج ہم نے جھوٹ کو نہ برائی سمجھا، نہ جھوٹ کو گناہ سمجھا، اور نہ ہی جھوٹ کو حقیقت حال کے مخالف سمجھا۔ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابہ کے اندر بیٹھے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا جی ہاں بتائیے۔ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سیدھے ہو کے بیٹھنے کے بعد آپ نے بلند آواز سے کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا لوگو، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹی بات کریں، آپ جھوٹی گواہی دیں۔ اللہ کے ہاں بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹی بات کریں، جھوٹی گواہی دیں۔ آپ ان کلمات کو بار بار دہراتے رہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کاش کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول انہی کلمات کو دہراتے رہے کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے کے ساتھ آپ کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر آپ کسی مسلمان کے حق کو تلف کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر آپ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو نہ حق طریقوں سے، عدالتوں میں کیس لے جا کر گواہیاں، جھوٹی گواہیاں دلوا کر تم کسی کے زمین پر قبضہ کر لو، کسی کی دکان پر قبضہ کر لو، کسی کے مال پر قبضہ کر لو۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ عارضی طور پہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ تمہیں مل جائے گی، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ جو تمہارا دنیا کا مال جو تم نے نہ حق کمایا ہے، نہ حق طریقے سے حاصل کیا ہے، جھوٹی گواہی دے کے لیا ہے، جو جھوٹی گواہی دلوا کر مال حاصل کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا جو نہ حق طریقے سے کسی کا مال لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کو پکڑ رہا ہے، کہ اس مال کے بدلے میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور جو جھوٹی گواہی دیتا ہے
گواہی دینے والا بھی بہت بڑا گناہگار ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرموں کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ آواز لگائیں گے، لوگوں آج کا دن فیصلے کا دن ہے، سچے الگ ہو جائیں، جھوٹے الگ ہو جائیں، بے ایمان الگ ہو جائیں، ایماندار الگ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو نیک لوگ تھے، جو سچائی پسند لوگ تھے وہ الگ ہو جائیں اور مجرمین الگ ہو جائیں۔ تو جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی کا ناحق مال کھاتا ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پھر اس وقت ندامت کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب پچھتایا کیا فائدہ جب چڑیاں چگی کھیت، کہ اس کے بعد پھر ندامت، کوئی احساس شرمندگی اور کوئی جو ہے وہ اپنی شرمندگی اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ پھر اللہ کو یہ بھی کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ساری کی ساری دنیا بھی تیرے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ پھر بھی اسے معاف نہیں کریں گے کہ بندے آج سے پہلے تیرے لیے وقت تھا، تجھے موقع دیا، تیرے لیے سب کچھ تھا، لیکن تو جھوٹ بولتا رہا، تو گناہ میں مبتلا رہا، تو برائی میں مبتلا رہا۔ آج فیصلے کا دن ہے، آج موقع کا دن نہیں ہے، آج حکم کا دن ہے، آج جنت اور جہنم میں جانے کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے۔ پھر اس دن انسان سوچے گا کاش دنیا کے اندر تھوڑے سے پیسے کے لیے میں نے جھوٹ کو اپنے سینے سے نہ لگایا ہوتا، میں نے سچائی کو لازم پکڑا ہوتا، میرا دامن جھوٹ کی پلیدگی اور نجاست سے پاک ہوتا، تو آج اللہ مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کرتے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ہمارے ہاں ایک جھوٹ اور بڑا عام ہے، جھوٹ کا موضوع بہت طویل موضوع ہے، ہمارے اندر جھوٹ کی شکلیں بدل کر اس طرح جھوٹ رچ بس گیا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹ ہمارے ہاں بڑا عام ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو جب کسی کے ہاں مہمان جائے تو مہمان نواز ہمیں دعوت دیتا ہے، جی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، آپ کے لیے بوتل منگوائیں، کھانا منگوائیں، تو ہم نے اپنی وزاداری کے لیے، اپنی خودداری کو ظاہر کرنے کے لیے 3 سے 4 مرتبہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جی ہمیں ضرورت نہیں، ہم کھا کے آئے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہم کھا کے آئے ہیں، طلب نہیں ہے، کھا کے آئے ہیں۔ 2-3 دفعہ ہم نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ مہمان نواز ہمیں پوچھتا ہے جی بتائیں کیا کھائیں گے، لیکن ہماری زبان پہ ایک فطری طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے، 2 سے 3 مرتبہ ہم نے جھوٹ کو بولنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کھا کے آئے ہیں، ہمیں طلب نہیں ہے۔ حالانکہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ان قالت احدانا لشیء تشتہی لا اشتہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر ہمارا کسی چیز کو دل کر رہا ہو، کوئی چیز کھانے کو، کوئی چیز لینے کو ہمارا دل کر رہا ہو، اور ہم سامنے والے سے کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان الکذب یکتب کذبا، جھوٹ کو جھوٹ ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی تھی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم بھی بیٹھی تھی، وہ کھانا ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ہم نے کہا کہ ہمیں اس کھانے کی طلب نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجمعن جوعا ولا کذبا، میری بات سن لو کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، اگر پیاس لگی ہے، اگر طلب ہے کھانے کی تو بتا دو۔ اگر میزبان پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا کھانا پسند کرو گے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہماری خودداری یہ کیسی خودداری ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو؟ جو یہ کیسی وزاداری ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلی دفعہ یہاں کر دی تو یہ سوچے گا پتہ نہیں کتھوں بھوکا آیا ہے، کمینے لوگ، کمینہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا، اس طرح کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھے جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے مذاق میں بولو، چاہے سنجیدگی میں بولو، چاہے اپنی وزاداری اور اپنی خودداری کو ظاہر کرنے کے لیے بولو، جس بھی طریقے سے بولو گے اگر وہ جھوٹ ہے اس کی سنگینی، اس کا گناہ آپ کے پلڑے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ بھئی ایک دفعہ اگر کسی نے آپ سے پوچھا ہے، بھئی وہ پوچھ رہا ہے تو آپ بتا دیں یہ کیا ہوا۔ اگر وہ 2-3 مرتبہ پوچھے آپ نہ کر دیں اور دل کر رہا ہو کھانے کو، بعد میں وہ نہ پوچھے تو پھر آپ کی طرف سے تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے کتنا جو ہے نا وہ بھوکا انسان ہے کہ صرف مجھے 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، اس کے بعد اس نے صلح ہی نہیں ماری۔ وہ کہتے ہیں نا سکی صلح ماری ہے، تو سکی صلح تو ہم نے خود مروائی ہے نا، ہم ہاں کر دیتے۔ بھئی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ہمارے یہاں کاروبار میں، مذاق میں، کھانے پینے میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی باتوں سے، جھوٹے اقوال سے، جھوٹے افعال سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے
اور اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔